مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم کامل مسلمان ہو، کامل مومن. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، پوری دنیا کے اندر تمام طاقتیں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہو چکی ہیں. اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ تمام طاقتوں سے بڑھ کر طاقت والا ہے. اللہ نے ہماری تاریخ اور سیرت بتاتی ہے کہ سینکڑوں نے ہزاروں کو اور ہزاروں نے لاکھوں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا ہے. اب سینکڑوں کو ہزاروں بھگاتے نظر آئے، لاکھوں مسلم مخالف طاقتوں کو ہزاروں افراد تم دبا کر بھاگنے پر مجبور کرتے نظر آئے. ایسا کیا ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن پستی کی طرف روز بروز بڑھے چلے جا رہے ہیں، حالات روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کی حالت دیکھتے ہیں تو کمزور، ملک کی حالت دیکھتے ہیں تو ہم پستی کی طرف، ملک کی حالت دیکھتے ہیں تو مسلم پرسنل لا پر اٹیک، نبی کریم کی شان میں گستاخی، آئین میں تبدیلی کی بات، اوقاف کی حفاظت نہیں. تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، اسباب ہیں. ان اسباب میں ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کی محبت کو اعمال اور افعال کے اعتبار سے کم کر دیا ہے، پیچھے چھوڑ دیا ہے. ان اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہمارا عمل سنتوں سے جاتا رہا. مجھے کیا اچھا لگتا ہے، میرے دوستوں کو کیا اچھا لگتا ہے، محلے والوں کو کیا اچھا لگتا ہے، دنیا والوں کو کیا اچھا لگتا ہے، اس کی مجھے بہت فکر ہے. لیکن اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے، اللہ کے نبی کو کیا اچھا لگتا ہے، مجھے ذرہ برابر اس کی فکر نہیں ہے. جب ہم شادی کرتے ہیں تو یہ تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ اگر اس رسم پر عمل نہ کیا، اس رواج پر عمل نہ کیا تو پھوپھا جی ناراض ہو جائیں گے، ماموں جی ناراض ہو جائیں گے، ابا جی ناراض ہو جائیں گے، پڑوسی ناراض ہو جائے گا، دوست ناراض ہو جائے گا. لیکن کیا کبھی ہمارے ذہن و خیال میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم نے ان گندی رسومات کو ادا کیا تو میرا نبی ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی کھلا مدد کی ہے، لیکن وہ سنتوں کے تارک نہیں تھے، سنتوں کے عامل تھے. انہوں نے نبی سے محبت کر کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لایا تھا. ہماری محبت صرف زبانی محبت ہے. ہم دعویٰ کریں گے کہ نبی سے محبت ہے، رسالت
کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر اسی شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جائے گا تو اس کا حلیہ بتا رہا ہوگا کہ یہ نبی کا مخالف ہے، اس کا حلیہ بتا رہا ہوگا کہ یہ انگریز کا دوست ہے، اس کا حلیہ بتا رہا ہوگا کہ یہ یہودیوں کا قریبی ہے، اس کا حلیہ بتا رہا ہوگا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں۔ علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، حضرت دعا کر دو یہ کام ہو جائے، حضرت دعا کر دو یہ کام ہو جائے، قرض سے بھی سبکدوش ہو جائے۔ لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے دعا بھی اس کے خلاف قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم سربلند رہو گے، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں کامران ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تمہیں سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، تمہیں نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ تم تاریخ اور سیرت کبھی کبھی علماء سے سنتے ہو، تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ روم کے لاکھوں کے خلاف نبی کریم کے 3000 کا لشکر گیا تھا، سینکڑوں کے میل دور گیا تھا، لیکن اسے اسی کے گھر پر مار کر واپس آیا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ پھر ہماری اس طریقے پر کلّا مدد کیوں نہیں؟ تم اپنے آپ کو ان صحابہ کرام سے ملاتے ہو جنہوں نے نبی کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھا تھا، تم امیدیں وہ کرتے ہو جنہوں نے اپنے دل کو کبھی کچھ مانا ہی نہیں، نبی کی سنت کو مانا، قوم کو، علاقے کو، دنیا کو، دنیا داروں کو کبھی کچھ مانا ہی نہیں، نبی کی سنت کو مانا۔ یہ مدد ان لوگ صحابہ کرام کے ساتھ آئی۔ آج آپ سنتے ہیں، بہت دور کی بات نہیں، ہمارا پڑوسی ملک کے 2 سپر پاور طاقتوں کو ہرانے کا جن لوگوں نے کام کیا ہے، ان کے پاس صرف اسلحے کی طاقت نہیں تھی، آپ ان کے آج جو سرکار میں ہیں ان کے لباس کو دیکھو گے، سرکار میں آنے کے باوجود ان کی پوری داڑھی ہے، سرکار میں آنے کے باوجود ان کے سر سے عمامہ نہیں اترا ہے، سرکار میں آنے کے باوجود ان کا قمیص اونچا نہیں ہوا ہے، سرکار میں آنے کے باوجود ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں پہنچی ہے، وہ آج بھی سنتوں پر اسی طرح عمل پیرا ہیں۔ آج ہمارے پاس 10 روپے آ جاتے ہیں تو ہم سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ کیا کہے گا جس دعوت میں جا رہا ہوں کہ ملائی بن کر رہ گیا ہے، جس دعوت میں جا رہا ہوں، جس فنکشن میں جا رہا ہوں، وہاں جو VIPs آئیں گے وہ میری شکل کو دیکھ کر، میرے لباس کو دیکھ کر کیا اثر لیں گے؟ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا تھا، کون کیا اثر لے گا؟ وہ اپنے اثر کو قبول نہیں کرتے تھے، غیروں کے اثر کو کیا قبول کرتے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایران پر فاتح بن کر گئے ہیں، کسرا پر حملہ کرنا ہے، ایران کے وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے کہا صلح کر لی جائے، کمپرومائز کر لیا جائے، ٹیبل ٹاک کی جائے، بیٹھ کر بات چیت کر لی جائے۔ تو ایران کے ذمہ دار لوگوں کو، گورنروں کو بلایا اور حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران بھیجا ہے، 2 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں، ان کو بلایا۔ سب سے پہلے دسترخوان لگا، کھانے کی بات چیت، یعنی کھانے پر انہوں نے مدعو کیا، کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ نیچے زمین پر گر گیا، لقمے کو زمین سے اٹھا کر کھا لیا۔ برابر والے نے ہاتھ لگا کر کہا کہ بڑے بڑے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، سپر پاور کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر زمین سے یہ لقمہ اٹھا کر کھائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان کتنے غریب ہوتے ہیں، کتنے کلاش ہوتے ہیں کہ یہ ایک لقمے پر جان دے رہے جو زمین پر گر چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تاریخی جواب دیا تھا، جسے آج دنیا کے تمام علماء دہراتے ہیں
کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ سنتوں کی محبت اور پیار ان کے دلوں پر گھر کر چکا تھا. پھر انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. انہیں اگر کچھ معلوم ہے تو یہ معلوم ہے کہ وہ نبی کے پیروکار ہیں, وہ نبی کے امتی ہیں. وہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر قربان ہو جانے کے لیے تیار رہتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا کہ آپ مغرب کی وضو کرنے کے بعد مسکرا رہے ہیں. کسی نے معلوم کیا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب کے لیے وضو کے بعد مسکراتے دیکھا تھا, صرف اس لیے مسکرا رہا ہوں. اور امت کے نوجوانوں, تم بال کٹنے کی دکان پر جا کر فلمی ہیروز کا نام لیتے ہو کہ میرے بال اس ہیرو جیسے کر دیے جائیں. شادی کرتے وقت تمہارے ذہن و خیال میں اگر کوئی بات رہتی ہے تو صرف یہ رہتی ہے کہ میری شادی کس طریقے پر موضوع سخن بن جائے, جہاں بھی بات ہو میری شادی کی بات ہو. اتنے لوگ تھے, اتنے گانے تھے, اسٹینڈنگ کا بڑا اچھا نظام تھا. سن لو, اگر یہی حال رہا, نبی کی سنتوں کے جنازے نکالتے رہے, نبی کے اقوال کو پسے پشت ڈال کر دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے رہے, تو یاد رکھو جو حالات آج ہیں اس سے زیادہ بدتر حالات آنے والے ہیں. اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر دنیا کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہو, اگر آخرت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ لانا چاہتے ہو, تو آج بھی اگر ہم نے نبی کی سنتوں کو اپنا لیا تو دنیا کی تمام تر طاقتیں, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, انہیں ہم نے دم دبا کر بھاگتے اس دور میں دیکھا ہے, لیکن بھگانے والے اللہ کے نبی کے پیروکار تھے. بھگانے والے اللہ کے نبی کی سنتوں پر, آپ کی اداؤں پر جان قربان کرنے والے لوگ تھے. آؤ تو صحیح سنتوں پر عمل کر کے دیکھو, انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرمائیں گے. آپ سنتوں کے عامل ہوں گے تو آپ دنیا کے اندر چین, سکون اور اطمینان محسوس کریں گے. اگر سنتوں پر عمل نہ کیا, اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے رہے, روز صبح اٹھ کر گاڑی پر استوا چلا کر اسے گندی نالی میں گاڑی کو بہاتے رہے, تو یاد رکھو پھر یہ دنیا جوتے مارنے والی دنیا ہے, پھر یہ دنیا ذلیل کرنے والی دنیا ہے, پھر یہ دنیا رسوا کرنے والی دنیا ہے. فلاح, فوز, کامیابی, کامرانی, عزت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ میں رکھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والے بنائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.